أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دیا ہے مسلمان معاشرے کو زنا سے بچانے کے لیے. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 4 احکامات دیے ہیں. اگر ان پر عمل کیا جائے تو زنا ختم ہو جائے گا, مسلم معاشرہ پاک ہو جائے گا, مسلمانوں کی زندگیاں اور سارے مسلمان کے گھر زنا سے اور دوسری ناپاکیوں سے پاک ہو جائیں گے. تو پہلا حکم تھا کہ گھروں میں کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ, بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. یہاں سے دوسرا حکم دیا جا رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللہ رب العزت کو خبر ہے اس کی جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیں کیسے اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے. نگاہوں کو جھکانے کا جو حکم ہے, کس طرح اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے, اور اس کے اندر اس آیت کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں, کتنا علم چھپا ہوا ہے. کہ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا, خود ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ایمان والو ایسا کرو. بہت سی جگہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. ڈائریکٹ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ایسا کرو. جیسے اوپر ہی گزرا کہ ایمان والو کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ. لیکن یہ نگاہ جھکانے کی باری آئی کہ نامحرم عورتوں کو مت دیکھو, اجنبی عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ, یہ حکم دینا تھا. تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ایمان والو تم نگاہوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر حکم دیا, تو اس میں اور زیادہ تاکید اور اہمیت پیدا ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کے واسطے سے دیا جا رہا ہے. تو گویا اس کے اندر ڈبل انجن پیدا ہو گیا. ریل کو چلانے کے لیے 2 انجن لگتے ہیں, ایک آگے ایک پیچھے. تو ایسے ہی اس حکم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا حکم دیا اور نبی کے واسطے سے دیا. یعنی اللہ بھی یہ چاہتا ہے اور نبی بھی یہ چاہتے ہیں. اس لیے نبی کو وَقُلْ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. دوسری بات, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کے واسطے سے اس لیے حکم دیا گیا, عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی باپ کی اولاد اگر گمراہی کا شکار ہو جائے
باپ کی اولاد اسی طرح ناجائز کسی عورت کی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو باپ عام طور پر ڈائریکٹ نہیں سمجھاتا، باپ کسی اور کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، چاچا کے ذریعے، تایا کے ذریعے، اپنے دوست کے ذریعے۔ باپ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے بچوں سے کہو کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ، کیونکہ ایمان والوں کے لیے مناسب ہی نہیں ہے یہ کام، ایمان والے کے شائن شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھے، ایمان والوں کے بالکل مناسب نہیں ہے، ایمان والوں پر سوٹ ہی نہیں کرتا یہ کام کہ وہ نظر بازی کرے، اجنبی عورتوں کو گھورے، اجنبی عورتوں کو بلا وجہ دیکھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حکم دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا کیا حکم، ایک تادیب ہے، ادب سکھایا، دوسرے تنبیہ ہے، اور تیسرے تحدید ہے۔ ایک تادیب ہے، ادب سکھایا کہ ایمان والوں اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، یغضوا من ابصار، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے نگاہوں کو جھکاؤ۔ تو یہ تادیب ہے، یعنی ادب سکھایا گیا۔ دوسرے ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، نگاہوں کو جھکاؤ گے تو تمہارا دل صاف رہے گا، دل پاک رہے گا۔ تو یہ تنبیہ ہے، یہ کیا ہے؟ تنبیہ ہے۔ اور اس کے آگے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ تہدید ہے، ڈرایا گیا، یہ ڈرایا گیا ہے کہ ادھر ادھر دیکھو گے، تانک جھانک کرو گے، اللہ کو خبر ہے۔ اصل میں یہ گناہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آسان ہے اور اس میں بدنامی کا خطرہ کم ہے۔ یہ جو اصل زنا ہے، جو مین زنا ہے، وہاں تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہے، بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا کام ہے، نگاہ سے کسی کو دیکھ لینا، پیپر میں دیکھ لیا، موبائل پر دیکھ لیا، یا چلتے چلتے دیکھ لیا، جو عورت سامنے آئی اس کو دیکھ لیا، یہ ایسا گناہ ہے، ایک تو آسان ہے اور بدنامی کا ڈر کم ہے، اس لیے انسان اس کو زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے، تم دیکھ رہے ہو، چلتے چلتے 2-3 دوست چل رہے ہیں، ایک دوست دیکھ رہا ہے لڑکیوں کو، دونوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، دوسرے 2 دوستوں کو پتہ نہیں ہے، وہ دوست سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نیک ہے، یہ بھی نیک ہے، لیکن وہ چپکے چپکے دیکھ رہا ہے، کناکیوں سے دیکھتے ہیں یا کوئی اور طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا 24ویں پارے میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور دلوں میں جو شہوت چھپی ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت ہو رہی ہے، دوستوں کو پتہ نہیں ہے جو ساتھ میں چل رہے ہیں یا ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو خبر ہے۔ تو خیر، اس آیت میں پہلے تادیب، ادب سکھایا گیا، دوسرے تنبیہ کی گئی، اور تیسرے تہدید، ڈرایا گیا کہ دیکھو مت، اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کتنی رعایت کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ من، جہاں حرام ہے وہاں مت دیکھو، یغضوا، نگاہوں کو جھکائیں، من، اب اپنی کچھ نگاہوں کو جھکائیں، ساری نگاہوں کو جھکانا ہمیشہ آنکھیں بند کرنا نہیں ہے، جہاں حلال ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں حرام ہے وہاں کچھ جگہوں پر نگاہوں کو جھکاؤ، یعنی جہاں اللہ نے حرام کیا ہے وہاں نگاہوں کو جھکاؤ۔ اور سبحان اللہ، ڈائریکٹ دیکھیے، اغماز کا لفظ ہے ایک عربی میں، آنکھوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کرنے کا حکم نہیں دیا، ایک ہے اغماز، بند کر دینا، آنکھوں کو بند کرنے کا حکم دیا جاتا تو یہ بہت مشکل ہو جاتا، گاڑی چلاتے چلاتے لڑکی آ رہی ہے، ہم نے آنکھیں بند کر دی تو پھر کیا حال ہو جاتا۔ اللہ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، نگاہوں کو جھکاؤ، بند مت کرو، سبحان اللہ، ٹکر ہو جاتی ہے، ادھر بھیڑ رہے ہیں ادھر بھیڑ رہے ہیں، اگر بند کرنے کا حکم دے دیتے تو مشکل ہو جاتی۔ اللہ رب العزت کتنی رعایت کرتے ہیں ہماری، سبحان اللہ، بند کرنے کا نہیں، صرف جھکاؤ، یغضو اس کو کہتے ہیں جھکانا، اٹھی ہوئی تھی نگاہ، سامنے کوئی نامحرم عورت آ گئی، جھک گئی، بس اس کا حکم دیا گیا، بند کرنے کا حکم ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔
تو اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من، اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے ثواب کے اعتبار سے تو نگاہ جھکانے میں بہت فائدے بھی ہیں۔ گناہ کتنا بڑا ہے کہ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو نگاہ باز ہے، جو بد نظری کرنے والا، ہر عورتوں کو گھور رہا ہے، کسی بھی اجنبی عورت کو دیکھنے والا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے اس کو 3 لقب ملتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ کتنے لقب ملتے ہیں؟ 3 لقب ملتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا نافرمان، کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے نگاہوں کو جھکاؤ، اب وہ نگاہ کو نہیں جھکا رہا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کا نافرمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرے، جو نگاہ کو نہیں جھکاتا تو وہ اللہ کی نظر میں زانی ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یہ بھی زنا ہے، یہ بھی زنا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اجنبی عورتوں کو تاکتے ہیں، پہلا لقب ان کو ملتا ہے اللہ کا نافرمان، دوسرا لقب ملتا ہے زانی۔ اندازہ لگائیں اگر ہمیں زانی کہا جائے تو کتنا برا لگے گا، زنا کرنے والا اگر ہمیں کہا جائے تو ٹھیک ہے، بڑا زنا نہیں کر رہے، چھوٹا تو کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا تو ہو رہا ہے، ہاتھ کا زنا کسی سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی زنا ہے۔ تو دوسرا لقب ملتا ہے زانی، دوسرا لقب ملتا ہے زانی، اور تیسرا لقب ملتا ہے ملعون، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ اب چاہے داڑھی کالی رکھو، سفید رکھو، حج کرو، عمرے کرو، تہجد پڑھو، سب پڑھو، لیکن اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کر رہے تو اللہ کی طرف سے یہ 3 لقب، اللہ کا نافرمان، زانی اور ملعون، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جس کو دیکھا جائے۔ عورت اگر ایسا بن سنور کے نکل رہی ہے، بغیر پردے کے نکل رہی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے والوں پر بھی لعنت، اور جو عورت ایسا نکلی ہے بن سنور کر بغیر پردے کے، اس پر بھی لعنت پڑ رہی ہے، دونوں پر لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ اب بتائیے کتنے برے لقب ہیں یہ، نافرمان کا لقب مل رہا ہے، زانی کا لقب مل رہا ہے، ملعون، اللہ کی رحمت سے دور۔ اور لیکن اگر نگاہوں کو بچائیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، نگاہوں کو جھکائیں گے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ اللہ اکبر، بہت عجیب بات ہے۔ تیر سے پہلے زمانے میں تیر لگتا تھا تو آدمی مر جاتا تھا، تیر سے آدمی کیا ہو جاتا تھا؟ جسم ختم ہو جاتا، روح نکل جاتی تھی، موت واقع ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی یہ کسی نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ انسان کی روح پر ایک تیر لگتا ہے، روح مر جاتی ہے تیر سے۔ اور وہ بھی کون سا تیر کا؟ زہریلا تیر۔ زہریلا تیر بہت خطرناک ہوتا ہے، بعض مرتبہ جو تیر زہریلا نہ ہو وہ لگتا تھا، خراش آ گئی، زخم آ گیا، وہ زخم بھر سکتا ہے، وہ زخم بھر سکتا ہے، وہ زخم اچھا ہو سکتا ہے، لیکن زہریلا تیر اگر ٹچ بھی کر جائے تو اس کا زہر پھر پورے بدن میں پھیل جائے گا۔ آدمی تیر سے نہیں بھی مرا تو زہر سے مر جائے گا، تیر سے اگر نہ بھی مرے تو زہر پھیلنے سے مر جائے گا۔ اس لیے پہلے زمانے میں کچھ لڑائیوں میں تیر پر زہر بھی لگا دیتے تھے، تاکہ اگر تیر سے نہ مرے تو زہر سے مر جائے۔ تو یہ نگاہ غلط دیکھنا، نامحرم عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو دیکھنا، یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ شیطان یہ تیر چلاتا ہے، دل پر وار کرتا ہے، انسان کا دل، پھر روح مر جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر نمازوں میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، پھر عبادتوں کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ دل مر گیا نا، جیسے جسم مر گیا تو کھانے کا مزہ آئے گا مردے کو؟ مردے کو آپ بریانی کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ، امریکہ کی مٹھائی کھلاؤ، کہیں کی بھی کھلا دو، اس کو کچھ مزہ آنے والا ہے؟ مر گیا وہ۔ تو ایسے ہی جس کی روح مر گئی اس کو نماز میں کچھ مزہ آنے والا ہے؟ تو یہ شیطان کا تیر لگتا ہے، زہریلا تیر ہے، دل کو لگتا ہے اور دل مر جاتا ہے، روح مر جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر نہ نماز میں مزہ، نہ تلاوت میں مزہ، نہ ذکر میں مزہ، نہ مسجد میں مزہ، اس کو پھر گناہ اچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے اگلے جملے میں فرمایا کہ جو میرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فمن ترکہ مخافتی، جو میرے ڈر سے نگاہ کو غلط دیکھنا چھوڑ دے، جو میرے ڈر سے نگاہ کو غلط استعمال کرنا چھوڑ دے، کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے اللہ کے خوف سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اسے ایسی ایمان کی حلاوت دوں گا. اگر وہ میرے ڈر سے اگر نگاہ کو جھکا دے، غلط دیکھنا بند کر دے، تو میں اسے ایسی عبادت کی توفیق دوں گا جس کی مٹھاس وہ محسوس کرے گا. سبحان اللہ. ایمان کی مٹھاس، عبادت کی مٹھاس محسوس. دیکھو لفظ بھی کیا استعمال کیا، یجیدو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر حدیث قدسی میں؟ یجیدو، کہ وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. کیا مطلب؟ جیسے محسوس کرے گا. یعنی صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو ہمیں ماننا ہے، یقین کرنا ہے، نہیں، بلکہ یجیدو کا مطلب جیسے ہاتھ سے چھو کر انسان کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، ایسے وہ محسوس کرے گا. اگر نگاہ کو جھکائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی ایمان کی مٹھاس اور ایسی عبادت کی توفیق دیں گے، اور عبادت میں اس کو اتنی لذت ملے گی کہ وہ اس کو محسوس کرے گا کہ واقعتاً آج تو نماز میں مزہ آ گیا. کبھی ہم ایسا کر کے تو دیکھیں کہ جا رہے ہیں، سامنے کو خوبصورت عورت آ رہی ہے اللہ کے لیے، کہ اللہ کا حکم ہے، اے اللہ میں تیرے ڈر سے نگاہ جھکا رہا ہوں، تو جھکا کر دیکھیں، پھر اس کے بعد عبادت کریں، تو پھر اسے عبادت کی لذت محسوس ہوگی. اس کو فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت وہ محسوس کرے گا جیسے کوئی چیز چھو کر محسوس کی جاتی. اللہ رب العزت ایسی مٹھاس دیں گے. تو خیر یہ نگاہ کی اگر حفاظت نہیں کریں گے تو اس کے یہ نقصانات ہیں کہ 3 برے لقب ملیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور اگر حفاظت کریں گے تو اس کے تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فائدے لکھے ہیں نگاہوں کو جھکانے کے. نگاہوں کو جھکانے، جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کتنے انعام دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی سعادت ملتی ہے. انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسے اللہ کا حکم پورا کرنے کی توفیق مل جائے. تو نگاہ کو جھکانے میں سب سے پہلے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے. دوسرا فائدہ نگاہ کو جھکانے کا کہ آدمی کا دل زہریلے تیر سے بچ جاتا ہے. جیسے پہلے کہا کہ نگاہ کو غلط استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے. تو اگر نگاہ جھکائیں گے تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا دل، ہمارا دل زہریلے تیر سے بچ جائے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا نگاہ کی اگر حفاظت کریں گے دل کو مضبوطی ملے گی، دل مضبوط ہوتا ہے اس سے. جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ادھر ادھر تاک جھانک کریں گے، اجنبی عورتوں کو، نامحرموں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے. تو نگاہ کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط کریں گے. چوتھا فائدہ، نگاہ کی حفاظت کریں گے دل نور سے بھر جائے گا. دیکھیے یہاں پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نگاہ کو جھکاؤ یہ کس سورے میں رکھی ہے؟ سورہ نور میں. اور اس کی کچھ آیتوں کے بعد ہی اللہ کے نور کا تذکرہ ہے. اگلے رکوع میں اللہ نور السماوات والارض. تو مفسرین نے کہا کہ نگاہ کو جھکانے کا حکم ہوا، اس کے بعد اگلے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ کے نور کا تذکرہ ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو نور ملے گا، اس کا دل نور سے بھر جائے گا. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نگاہ کی حفاظت کریں گے دل نور سے بھر جائے گا، دل نورانی ہوگا. پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ نگاہ کی حفاظت کریں گے تو فراست نصیب ہوگی، صحیح سمجھ. کسی بھی کام کو پرکھنے کی، کسی شخص کو پرکھنے کی فراست جو اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو دیتے ہیں، ایمان والے کو جو خاص سمجھ دیتے ہیں. صحابہ کرام کو جو سمجھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. جس شخص کا انتخاب کرتے تھے جس عہدے کے لیے، وہ اس پر برابر فٹ ہوتا تھا. کبھی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست نے خطا نہیں کی. جو شخص ابو لولو مجوسی جو ملعون تھا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ایک دن پہلے آیا تھا وہ اپنے آقا کی شکایت کرنے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات نہیں سنی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. وہ چاہتا تھا
کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف فیصلہ ہے. اس نے آ کر کہا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ میرے آقا ہیں, وہ مجھ پر زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں, وہ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں, 2 درہم مجھ سے لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں لوہار ہوں, میں لوہار ہوں, لوہے کی چیزیں بناتا ہوں, لکڑی کی چیزوں پر نقش کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا تمہارا کام ایسا ہے اور تمہاری جسمانی حالت ایسی ہے کہ 2 درہم تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا 2 درہم مناسب ہے, مغیرہ ابن شعبہ جو تم سے لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ زیادہ نہیں ہے. تو اس کو غصہ آ گیا, اس کو غصہ آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف کیوں فیصلہ, وہ مجوسی تھا, آگ کا پجاری, کافر تھا. حضرت عمر نے بھی اس کو ایک چیز بنانے کے لیے, درہم زیرہ وغیرہ بنانے کے لیے کہا کہ میرے لیے بھی بناؤ. تو اس نے کہا ایسی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی, یعنی قتل کی دھمکی دی اس نے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی وہ چلا گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مجھے قتل کرے گا. دیکھو فراست اس کو کہتے ہیں, یہ ہے سمجھ کہ فراست, یہ مجھے قتل کرے گا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو پہلے قتل نہ کر دیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, جب تک اس نے جرم نہیں کیا ہے ہم اسلام کے حساب سے کیسے اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ اسلام میں تو جرم ہونے کے بعد سزا ہے نا, جرم سے پہلے تھوڑی سزا ہے. تو واقعتاً اس نے دوسرے دن حضرت عمر کو شہید کر دیا, یعنی زخم لگا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل آیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا اور کہا یہ آدمی مجھے قتل کرے گا. کچھ دنوں کے بعد واقعتاً اسی نے قتل کیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. دیکھو صحابہ کرام کی پھر جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نور فراست دیتا ہے, اس کی سمجھ صحیح ہو جاتی ہے, اس کے پھر فیصلے صحیح ہوتے ہیں. جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے پاس فراست نہیں ہوگی, فیصلے اس کے صحیح نہیں ہوں گے. اسی طرح ایک اور فائدہ ہے, 6واں فائدہ, کہ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ شیطان کا راستہ بند کر دیتا ہے. یاد رکھیں, نگاہ آنکھ سے راستہ دل میں جاتا ہے. آنکھ سے راستہ کدھر جاتا ہے؟ دل میں. جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس نے شیطان کا راستہ بند کر دیا, شیطان اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتا. شیطان کا راستہ اس نے بند کر دیا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آنکھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. صرف دیکھتی نہیں ہے, یہ دیکھ کر فوٹو کھینچ لیتی ہے اور دماغ میں اور دل میں پہنچ جاتا ہے سگنل. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, 1 سال پہلے ہم نے کسی سے کہیں ملاقات ہوئی کوئی فنکشن میں, اب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو یاد کرتے ہیں ارے آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے. تو پھر میموری پیچھے جاتی ہے, سوچتا ہے آدمی ارے ہاں فلاں فنکشن میں دیکھا ہے. یاد کیسے آیا؟ آنکھ صرف دیکھتی نہیں ہے, فوٹو لے کر رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کیسی کاریگری ہے. اللہ رب العزت کیسے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی شکل میں عطا فرمائی کہ آنکھ صرف دیکھتی نہیں ہے. اسی لیے تو نامحرم کو دیکھیں گے تو اس کی تصویر دل میں چلی جائے گی اور پھر انسان شیطان اسی خیالات میں رکھے گا اور پھر وہ اس کو زنا تک پہنچا دے گا. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے وہ شیطان کا راستہ بند کر دیتا ہے. شیطان پھر اس کے دل پر نہیں جائے گا, شیطان اس کے دل تک نہیں پہنچے گا. آنکھ راستہ ہے دل تک پہنچانے کا. اسی طرح 7واں فائدہ ہے آنکھ کی حفاظت کا کہ انسان فکروں سے بچ جاتا ہے. جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اس کا دل اور دماغ ایک جگہ رہے گا, پریشان نہیں رہے گا. بہت زیادہ فکریں اور ٹینشن اور خیالات اس کے اندر جمع نہیں ہوں گے. جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے اندر بہت سارے خیالات, بہت سارے فکریں جمع ہو جائے گی. اس کا کوئی کام بھی صحیح سے نہیں ہوگا, نہ دین کا کام صحیح ہوگا نہ دنیا کا کام صحیح ہوگا. اس کا ذہن بکھر جائے گا بد نظری کی وجہ سے, نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے, اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے. تو یہ 7 فائدے ہیں. اب علاج کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے, اللہ نہ کرے, کوئی شخص اس بیماری کا شکار ہے کہ اس کو غلط دیکھنے کی عادت ہے, نامحرموں کو دیکھنے کی, اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہے, تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے. کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے. دعا آسان کام کو آسان کر دے, عمل کو آسان کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا جو اللہ سے عفت مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عفت دیتا ہے. وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللَّهُ. جو پاک دامنی اسی کو کہتے ہیں کہ نگاہ محفوظ رہے, شرمگاہ محفوظ رہے. تو جو پاک دامنی اللہ سے مانگے گا اللہ رب العزت اسے دیں گے.
تو دعا سب سے پہلا عمل ہے. جو بد نظری میں مبتلا ہیں، جن کی آنکھ بھٹک جاتی ہے، بہک جاتی ہے، تو پہلا کام یہ کریں کہ وہ اللہ سے دعا کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب زلیخا نے بلایا گناہ کی طرف کہ آؤ مجھ سے گناہ کرو، انہوں نے فوراً قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ اللہ کی پناہ جو جملہ ہے یہ دعائیہ جملہ ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دعا کی انہوں نے، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے ان کو بچا لیا. تو جو نگاہ کی خرابی میں مبتلا ہے، نگاہ پر کنٹرول نہیں ہے، تو پہلا عمل یہ کریں کہ وہ اللہ سے دعا کریں. دوسرا عمل یہ کریں کہ اللہ کا مراقبہ کریں. یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے اس آیت میں اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے تم جو کرتے ہو. تو یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. اگر میں نگاہ کو غلط استعمال کروں گا تو اللہ کو کیا منہ بتاؤں گا، میرا نامہ اعمال کتنا گندا ہو جائے گا. یہ مراقبہ، یہ سوچے روزانہ. جب بھی دل چاہے کہ میں کسی کو دیکھوں، میں نگاہ کا غلط استعمال کروں، جب بھی دل چاہے تو یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے علم کو بیان کیا ہے، اپنے دیکھنے کو بیان کیا کہ میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں. یہ اسی لیے کہ ہم سوچیں ہر گناہ سے پہلے، اور خاص طور سے اس گناہ سے پہلے، جیسے ہی خیال آئے کسی کو دیکھنے کا تو فوراً سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. تو دوسرا عمل یہ، ایک تو دعا کرے، دوسرے یہ مراقبہ کرے، یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. تیسرے یہ بھی مراقبہ، یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میرے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ اتنی بری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان اگر ایک مرتبہ یہ بری بیماری کا شکار ہو جائے، نگاہ کو غلط استعمال کرنے کا، اتنی گندی عادت ہے کہ بوڑھا ہو جائے گا یہ عادت چھوٹے گی نہیں. بوڑھا ہو جائے گا آدمی، داڑھی سفید، لیکن یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. کیونکہ پہلے جیسے بتایا یہ آسان گناہ ہے، یہ آسان گناہ ہے اور اس میں بدنامی کا ڈر نہیں ہے. اس وجہ سے یہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، نفس چھوڑنے نہیں دیتا. تو اس لیے تیسرا کام یہ کرنا ہے، یہ سوچے کہ آنکھیں قیامت کے دن گواہی دے گی. اللہ رب، جیسے ابھی گزرا نا، کچھ 2-4 آیتوں پہلے گزرا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پیر سارے اعضاء گواہی دیں گے، زبانیں گواہی دے گی، جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. تو اگر بتائیے، یہاں تو ہم بچ رہے ہیں، یہاں تو ہم لوگوں سے چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی باپ نہ دیکھ لے، استاذ نہ دیکھ لے، کوئی بڑا نہ دیکھ لے، یا اب باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں. لیکن اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے، یہ نامہ اعمال میں ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو یہ مراقبہ، یہ بھی سوچے کہ میرے اعضاء گواہی دیں گے تو پھر میرا کیا حال ہوگا. اور چوتھا عمل یہ ہے نگاہوں کی حفاظت کے لیے، جو زیادہ جن کی نگاہیں بھٹکتی ہے، وہ یہ بھی سوچے کہ اگر آج میں دنیا میں نگاہوں کو غلط استعمال کروں گا، آخرت میں سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤں گا، اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. سب سے بڑی نعمت جنت کی سب سے بڑی نعمت. نہ کھانا وہاں کا اتنا قیمتی ہے، نہ وہاں کی حوریں اتنی قیمتی ہے، نہ وہاں کے محلات اور باغات، نہ وہاں کی نہریں اتنی قیمتی نعمت ہے جتنا اللہ کا دیدار ہے. سب سے بڑی نعمت سے میں محروم ہو جاؤں گا اگر میں نگاہوں کو غلط استعمال کروں گا. یہ انسان سوچے تو انشاءاللہ یہ 4 عمل کریں گے تو نگاہوں کی حفاظت آسان ہوگی. اب دیکھیں، جو نگاہوں کو غلط استعمال کرتے ہیں ان کے بھی اس کا اثر کتنا خطرناک ہے. بعض مرتبہ یہ صرف نگاہوں کو غلط استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہی چھین لیتے ہیں. کیونکہ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے. نگاہوں کو انسان نامحرم عورت پر اس لیے ڈالتا ہے کہ اس کی محبت میرے دل میں آ جائے. تو اب دل تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. دل کس کے لیے بولو؟ مسلمان کا دل اللہ کے لیے.
کہ دل میں ہمارے کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی. تو جو لوگ نامحرموں کو، اجنبیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ گویا کس نظر سے کس وجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ ارادہ یہ ہے کہ اس نامحرم کی محبت میرے دل میں آ جائے. تو گویا دل جو اللہ کی محبت کی جگہ ہے وہ کسی اور کو دے رہے ہیں، اس لیے بعض مرتبہ اللہ کی غیرت کو جوش آ جاتا ہے، اللہ اس کا ایمان ہی چھین لیتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ غلط نگاہ استعمال کی، 40 سال کے بعد وہ حفظ بھول گیا. 40 سال کے بعد حفظ بھول گیا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی، ایک مؤذن بہت نیک، جس کا نام صالح تھا، اس کا نام بھی صالح، نیک، تو 40 سال تک اذان دیا اس نے. ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے چڑھا، کسی عیسائی عورت لڑکی پر نگاہ پڑی، اذان دینا چھوڑ کر اس کے پیچھے چلا گیا. اس سے پوچھا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ابا سے بات کر لو. وہ اس کے باپ کے پاس گیا گھر کے اندر، اور اس کے باپ نے کہا کہ تمہیں عیسائی بننا پڑے گا، اگر میری لڑکی سے نکاح کرنا ہے، تم تو مسلمان ہو تو تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں. تو عیسائی بننے کے لیے تیار ہوا اور سیڑھی پر چڑھنے لگا. اسی وقت پیر پھسلا، گرا، اس کے سر پر مار لگا اور وہیں مر گیا. 40 سال اذان دے کر بھی ایمان سے محروم. عیسائی ہونے کا جب اقرار کر لیا گویا ایمان چلا گیا اس کا، نعوذ باللہ. دیکھیے نگاہ کی غلط استعمال کی وجہ سے، نگاہ غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے البدایہ والنہایہ جو ان کی کتاب ہے تاریخ کی، اس میں لکھا ہے، سن 278 ہجری کا واقعہ لکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایک حافظ، عالم، مجاہد تھا. مسلمانوں میں ایک شخص تھا، حافظ تھا، عالم تھا، مجاہد تھا. اکثر جہاد میں جہاں جہاں بارڈر پر لڑائیاں ہوتی تھی وہاں شریک ہوتا تھا. تو ایک جگہ وہ لشکر گیا رومیوں سے لڑنے کے لیے، وہ مجاہد، وہ حافظ، عالم بھی تھا. اچانک اس عیسائیوں کے ایک قلعے کو مسلمانوں نے گھیرا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا. تو اس قلعے کے دیوار پر ایک لڑکی اس کو نظر آئی، اس حافظ عالم کو، مجاہد کو ایک لڑکی نظر آئی. تو اس نے نگاہ کو غلط استعمال کیا. اس کی محبت ایسی دل میں آئی کہ اس نے اس لڑکی سے بات کی کہ میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس نے کہا تجھے عیسائی ہونا پڑے گا. عیسائی ہو کر اس کے پاس موقع دیکھا اس نے، مسلمان غافل ہوئے تھوڑے سے، رات کا کوئی وقت تھا، اٹھ کر چلا گیا یہ قلعے کے اندر اور جا کر عیسائی ہو گیا، اس سے شادی کر لی. تو مسلمانوں کو اتنا افسوس ہوا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ، مسلمانوں کو کسی چیز پر اتنا غم نہیں ہوا ہوگا جتنا اس واقعے پر ہوا کہ ایک حافظ ہے، عالم ہے، مجاہد ہے، اکثر جہاد میں شریک ہوا اور وہ عیسائی بن گیا. کچھ دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، کچھ مجاہدین کی ملاقات ہوئی اس سے پوچھا کہ تو حافظ تھا، عالم تھا، مجاہد تھا، تو کچھ تجھے قرآن یاد ہے؟ تو عیسائی بن کے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لیا، کچھ یاد ہے؟ تو اس نے 14ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بہت سے لوگ، بہت سے کافر قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اللہ اکبر. کہا مجھے پورا قرآن بھول گیا، پوری حدیثیں جتنی آتی سب بھول گئی، صرف اتنی آیت یاد رہی. دیکھیے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بہت سے کافروں کی قیامت کے دن خواہش ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ نگاہوں کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. نگاہ پر اگر کنٹرول ہوتا تو یہ آفت نہ آتی. آج کتنا نگاہوں کا غلط استعمال ہے. نگاہوں کی حفاظت اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جو کتنے ہمارے اسلاف اور تابعین ایسے ہیں، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، خواب کی تعبیر میں سب سے زیادہ ماہر تھے. حضرت انس بن مالک جو مشہور صحابی، ان کے شاگرد تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کے شاگرد تھے محمد بن سیرین. کہتے ہیں میں نے زندگی بھر کسی ایک عورت کو بھی نہیں دیکھا، اجنبی عورت کو، سوائے میری بیوی کے، سوائے ام عبداللہ کے، یعنی میری بیوی کے میں نے زندگی بھر کسی عورت کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ اگر خواب میں بھی مجھے کوئی عورت نظر آئی تو میں یہ سوچوں گا کہ اس کو دیکھنا حرام ہے. اللہ اکبر. کیا پاکیزگی ہے، اندازہ لگائیے کتنی پاکیزہ خیال ہے. ایک اور تابعی تھے ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں، ان کے شاگرد تھے اور اتنے نیک تھے، اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ عبداللہ ابن مسعود ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، اللہ کے رسول اگر تم کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے. اس سے اندازہ لگا لو کتنے نیک ہوں گے وہ.
کہ صحابی ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم اتنے اچھے ہو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھتے تو کہتے کہ تم بہت خوش ہو جاتے تمہیں دیکھ کر. اتنی اچھی زندگی, کتنا تقویٰ, کتنی طہارت ہوگی ان کے. وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے, عورتیں نظر آئی تو وہ جان بوجھ کر نابینا بن گئے, آنکھیں بند کر لی انہوں نے کہ نہیں, کسی نامحرم عورت پر میری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. ان کے ساتھ ان کے شاگرد وغیرہ بہت سارے لوگ تھے, تو وہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی, نابینا کے جیسے بن گئے. اور جیسے انسان, نابینا انسان کیسے چلتا ہے, ٹٹول رہے, ہاتھ سے ٹٹول کے راستہ تلاش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, وہ اس طریقے سے چلنے لگے یہاں تک کہ وہ عورتیں گزر گئی. عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ یہ تو واقعتاً یہ اندھے ہیں, نابینا ہیں. عورتیں کہتے کہتے جا رہی ہے کہ یہ تو نابینا ہے. اور جیسے ہی عورتیں گئی, انہوں نے آنکھیں کھولی, انہوں نے دیکھا اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے, اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعی تھے. تو یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ عبرت حاصل ہو آج کے زمانے میں, کیونکہ یہ فتنہ بہت زیادہ ہے. یہ فتنہ آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا, آنکھوں کا غلط استعمال, یہ فتنہ بہت زیادہ ہے. اور اس سے ہمارا ایمان گویا یوں سمجھو, بلکہ کسی عالم نے تو مثال دی ہے کہ نگاہ کو غلط استعمال کرنا, یہ یوں سمجھو مثال کے طور پر یہ اسپنج ہے. اسپنج ہے نا, اسپنج کو پانی میں رکھو, پانی چوس لیتا کہ نہیں چوس لیتا, ایسے ہی یہ نگاہ کو غلط استعمال کرنا یہ اسپنج ہے. اس سے دل میں جتنا ایمان کا نور ہوگا, ایک مرتبہ غلط نگاہ استعمال ہوگی, پورا ایمان کا نور وہ چوس کر باہر پھینک دے گا. اتنا خطرناک عمل ہے نگاہ کو غلط استعمال کرنا. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے, یعنی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اللہ کا ولی بننا, متقی بننا مشکل ہے. حالانکہ یہ بہت آسان ہے. آج کے زمانے میں یہ اس حساب سے آسان ہے کہ جتنی مرتبہ بازار جاؤ, نگاہ کی حفاظت کر کے آ جاؤ, چند دنوں میں اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ کے خوف سے, اللہ کی محبت میں کہ اللہ تیرا حکم ہے, اس لیے میں بازار میں جا رہا ہوں اور نگاہ کی حفاظت کروں گا. ایک نگاہ بھی میں کسی نامحرم پر نہیں پڑنے دوں گا, اجنبی عورت پر نہیں پڑنے دوں گا. جو اچانک کی نگاہ ہے, یاد رکھیں, وہ تو معاف ہے. اچانک نگاہ پڑ گئی سامنے کوئی اور فوراً آدمی نے جھکا لیا, تو یہ تو معاف ہے, یہ معاف ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچانک تو نگاہ پڑی جاتی ہے, اس لیے آج کے زمانے میں نگاہ کی حفاظت ہی نہیں ہو سکتی, یہ سوچ کر اور زیادہ بدنگاہی کرتے ہیں. شیطان نے ہمیں بہلا دیا کہ آج کے زمانے میں یہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی, کیونکہ نیچے پوسٹر پڑا ہوا ہے, دیواروں پر عورتوں کی تصویریں ہیں, اور سامنے بھی عورتیں ہیں بازار میں. تو اس لیے یہ سوچ کر شیطان نے ہمیں کیا کر دیا, اور سست کر دیا اس عمل میں کہ آج کے زمانے میں یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے اور دل کھول کے کرو. حالانکہ ایک مرتبہ جو اچانک اگر پوسٹر پر نگاہ پڑ گئی, دیوار پر نگاہ پڑ گئی, یا سامنے کسی عورت پر, پہلی نگاہ معاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, حضرت جریر نے, کہ اگر اچانک میری نگاہ پڑ گئے تو کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جھکا دو, ہو گیا, نگاہ جھکا دو. یہ نہیں کہ اچانک نگاہ بڑھ رہی ہے اور بے پردگی زیادہ ہو چکی ہے تو ہم اپنی نگاہوں کو آزادی چھوڑ دیں, پھر روز یہ گناہ کریں اور 1000 مرتبہ کریں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. یاد رکھیں آج کے زمانے میں یعنی ولی بننے کا یہ آسان راستہ ہے کہ بار بار جاؤ اور روزانہ اگر 100 مرتبہ 100 عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچا لیا تو 100 مرتبہ آپ نے تقوی والا کام کیا ہے, اللہ کے ڈر سے ایک حرام کام چھوڑا ہے. تو بتائیے متقی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اللہ کا ولی بننا کتنا آسان ہے آج کے زمانے میں. تو عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے, ان کے پاس ان کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے تھے, یہ تابعی ہیں, بڑے درجے کے تابعی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے, لیکن عمر چھوٹی تھی, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, بچپنا تھا ان کا. لیکن بعد میں بہت بڑے عالم بنے, بہت بڑے متقی پرہیزگار بنے. تو یہ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک عورت, بہت ہی خوبصورت عورت تھی. تو وہ عورت اپنے گھر میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو چیلنج کر رہی کہ کوئی مرد ایسا ہے جو مجھے دیکھے اور فتنے میں نہ پڑے؟ کوئی مرد ہے مکے میں ایسا؟ اس نے اپنے شوہر سے کہا. تو اس کے شوہر نے کہا, ہاں ایک آدمی ہے, عبید ابن عمیر تابعی, وہ ایسا آدمی ہے, وہ تجھے اگر دیکھ بھی لے تو اس کے سامنے, ان کے سامنے چلی بھی جائے گی تو وہ تیرے فتنے میں نہیں پڑیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں ان کو بھی فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں. اس نے کہا میں ان کو بھی فتنے میں مبتلا کر دوں گی. تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے. شوہر نے اجازت دے دی, جاؤ.
اب وہ گئی, وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے سامنے آئی. مسئلہ پوچھنے کے لیے عورتیں بھی آتی تھی اس زمانے میں, تو مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے آئی اور آ کر اس نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا. جیسے ہی سامنے آئی چہرے سے نقاب ہٹا دیا. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ اس نے نقاب ہٹایا, انہوں نے نگاہ جھکا دی. عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ جھکا دی. اس نے کہا کہ میں آپ کو فتنے میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں. صاف کہا اس نے, میں آپ سے وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے, یعنی میں نعوذ باللہ زنا کرنا چاہتی ہوں آپ سے. ڈائریکٹ اس نے کہا. تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اچھا میرے کچھ سوالوں کا جواب دو اور صحیح صحیح جواب دینا ہے. کچھ سوالوں کا جواب دو, صحیح صحیح جواب دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں سچ بولوں گی, جھوٹ نہیں بولوں گی. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, اگر ابھی ملک الموت تمہارے پاس آ جائے, اگر ابھی تمہاری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں, تو کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ تم میرے ساتھ زنا کر کے جاؤ؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو نے سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا ابھی تیرا انتقال ہو جائے اور تو قبر میں جائے اور قبر میں منکر نکیر تجھ سے سوال پوچھے, تو کیا تجھے یہ پسند ہوگا کہ تو میرے ساتھ زنا کر کے یہ غلط عمل اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر جائے؟ اس نے کہا نہیں, مجھے یہ پسند نہیں ہوگا. انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر قیامت میں جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں, کسی کے سیدھے ہاتھ میں کسی کے الٹے ہاتھ میں آ رہے ہوں, اس وقت تیری کیا خواہش ہوگی؟ کیا تو یہ پسند کرے گی کہ میرے ساتھ زنا والا عمل تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو اور تیرا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں آ جائے؟ اس نے کہا نہیں, میں یہ پسند نہیں کروں گی. تو انہوں نے کہا تو نے سچ کہا. پھر انہوں نے کہا کہ اتنا بتا کہ اگر یہ سوچ کہ اگر تو پل صراط سے گزر رہی ہے, اس وقت کیا تیری یہ خواہش ہوگی کہ تو مجھ سے زنا کر کے یہاں سے جائے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں یہ پسند نہیں کروں گی. تو انہوں نے پھر اس کو نصیحت کی, اللہ کی بندی, اللہ سے ڈر. جس اللہ نے تجھے خوبصورتی دی ہے, حسن دیا ہے, جمال دیا ہے, اس سے ڈر. کیوں اس کی نافرمانی کرتی ہے؟ یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا. اب اتنے جملوں میں اس کی زندگی بدل گئی. اللہ اکبر. اللہ کے نیک بندوں کی بات میں بھی تاثیر ہوتی ہے. اتنے جملے انہوں نے نصیحت کے کہے, اس کی زندگی بدل گئی. وہ گھر گئی اور گھر جا کر اس نے کونا پکڑ لیا. روزانہ رات میں وہ عبادت کر رہی ہے. روزانہ رات میں مصلی بچھاتی, لمبی لمبی تہجد پڑھتی, عبادت میں گزار دیتی. اس کا شوہر پریشان ہو گیا. اس کے شوہر نے کہا کہ میں نے عبید ابن عمیر کا کیا بگاڑا تھا کہ میری بیوی پہلے روزانہ بن سنور کر رات میں میرے پاس آتی تھی, اب وہ بن سنور کر مصلی پر جاتی ہے اور عبادت کرتی ہے. دیکھیے نگاہوں کی حفاظت. جو لوگ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ رب العزت انہیں ایسا تاثیر بھی دیتے ہیں. ایسے ان کے دل میں اتنی نورانیت ہوتی ہے کہ ان کی چند باتوں سے زندگی بدل جاتی ہے. تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دیکھو نگاہ کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی. نگاہ جس کی بھٹکے گی تو آہستہ آہستہ شرمگاہ تک بات پہنچے گی, وہ زنا تک پہنچ جائے گا. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہے نا, یہ زبان اور دل کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو دو چیزوں کی ضمانت لے دے, کہ وہ اپنے جبڑوں کے جو بیچ میں جو چیز ہے یعنی زبان, اس کی حفاظت کرے گا, اور اپنے ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے شرمگاہ, اس کی حفاظت کرے گا, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ حفاظت زبان کی ضروری ہے اور شرمگاہ کی ضروری ہے, اس سے زیادہ آنکھ کی حفاظت ضروری ہے. کیونکہ آنکھ کی وجہ سے ہی زبان اور شرمگاہ بھٹکتی ہے. آنکھ پہلے دیکھے گی, کسی نامحرم کو دیکھے گی, تو آنکھ کے دیکھنے کی وجہ سے ہی پھر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس سے بات کروں. جب بات ہوگی تو پھر آگے ملاقات کی خواہش پیدا ہوگی. تو آنکھ کی حفاظت اتنی زیادہ ضروری ہے, آنکھ کی حفاظت اتنی زیادہ ضروری ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا, ہندو شاعر ہے لیکن اس نے بات بہت پتے کی ہے. کیا کہا اس نے؟ دل کی تقصیر نہیں مکن, آنکھیں ہیں ظالم. دل کا قصور نہیں ہے, دل کی تقصیر نہیں مکن, آنکھیں ہیں ظالم. یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. آنکھیں پہلے لڑتی ہے تو دل پکڑا جاتا ہے بیچارہ. دل تو بعد میں پکڑا گیا نا, آنکھیں غلط استعمال ہوئی. تو آنکھیں اتنی خطرناک ہے, یہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے. دل اور دماغ اور سب خراب ہو جاتا ہے.
اس لیے فرمایا ذالک ازکا لہم، اگر نگاہوں کی حفاظت کرو گے یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، دل پاک رہے گا، روح پاک صاف رہے گی۔ جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے پھر ان کے دل میں وہی، نماز میں بھی کھڑے ہیں وہی شہوانی خیالات، جن عورتوں کو دیکھا ہے ان کے چہرے یاد آتے ہیں، سجدے میں اللہ کے قدموں میں سر ہے اور ان کو عورتیں یاد آ رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ دل پاکیزہ نہیں رہے گا اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا، یعنی اس سے تمہارا دل دماغ سب پاک رہے گا، تم عبادتیں کرو گے تو اچھی عبادتیں ہوگی۔ ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے اس کی جو یہ کرتے ہیں۔ دیکھو کرنے کے لیے بھی یصنعون کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی یہاں پر، یصنعون کا لفظ کیوں کہا؟ یعملون بھی تو بول سکتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو بول سکتے تھے کہ اللہ کو خبر ہے بما یعملون، جو یہ کرتے ہیں، لیکن یصنعون کہا۔ یصنعون کا کیا مطلب؟ کسی عمل کو بار بار کرنا، الگ الگ اینگل سے، الگ الگ زاویے سے کرنا، الگ الگ طریقے سے کرنا، اس کو کہتے ہیں صنع۔ تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ انسان جب کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، عورت کو دیکھتا ہے، تو ایک ہی جگہ سے نہیں دیکھتا، کبھی گلی کے کونے سے، کبھی ادھر سے، کبھی وہ چھت سے، کبھی وہ کسی فنکشن میں دیکھتا ہے، الگ الگ جگہ دیکھتا ہے، الگ الگ طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری کاریگری جو تم کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے یصنعون کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے بما یصنعون، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نگاہوں کو غلط استعمال کر کے پھر دل میں کیا خیالات پک رہے ہیں، کیسے زنا کے گندے خیالات آ رہے ہیں، جو کچھ ہے اللہ کو خبر ہے۔ اس لیے جب اللہ کو خبر ہے تو اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔